الحمد لله الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه وقدره والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند أولياء وعلى أحبابه المعارضين لأعداء. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور جان کائنات، مفکر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، سید سرورہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ آج کے درس قرآن پاک کا آغاز سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 10 سے ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے ہم قبیلہ صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کی طرف مبعوث فرمایا۔ سمود یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ عاد اولیٰ کی ہلاکت کے وقت جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ مسلمان باقی رہ گئے تھے، یہ لوگ انہی کی نسل میں سے تھے۔ انہیں عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ حجاز اور شام کے درمیان مقام حجر میں یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ یہ علاقہ آج کل فج الناقہ کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف مبعوث فرمایا۔ قال، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا: یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ تبارک و تعالی کی۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے اس کے سوا تمہارا کوئی معبود۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی کو چھوڑنے کا، شرک کو چھوڑنے کا حکم دیا اور فرمایا تم ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، تو تم اس کی عبادت کرو، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آئی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، نصیحتیں فرمائی۔ پہلے تو قوم نے آپ کی نصیحتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، پھر آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ پھر جب آپ استقامت کے ساتھ نصیحت فرماتے رہے، تبلیغ فرماتے رہے، تو قوم جمع ہوئی، اور اس میں سے جندہ بن عمر نے آپ سے کہا کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ فلاں پہاڑ جو ہے اس کے پتھر میں سے آپ ایک اونٹنی کو نکالیں، وہ اونٹنی ایسی ہو جو 10 ماہ کی گابن ہو اور نکلنے کے ساتھ ہی بچے کو جن دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں نے ایسا کر دیا تو کیا تم ایمان لے کر آ جاؤ گے، شرک کو چھوڑ دو گے، بت پرستی چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہم چھوڑ دیں گے، اور اس پر انہوں نے قسمیں کھائی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا سے فارغ ہوئے آپ نے اس پہاڑ کی طرف اشارہ فرمایا، تو پہاڑ سے، اسی پتھر سے جس کا انہوں نے کہا تھا، وہاں سے ایک بڑی اونٹنی نمودار ہوئی، اور نکلتے کے ساتھ ہی اس نے بچے کو جن دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جندہ بن عمر اور اس کے ساتھ کچھ لوگ وہ ایمان لے کر آ گئے، لیکن اکثر لوگ وہ ابھی بھی ایمان نہ لائے بلکہ کفر پر ڈٹے رہے۔ ھذہ ناقۃ اللہ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالی کی اونٹنی ہے، لکم آیا، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔
اس اونٹنی میں بڑی نشانیاں تھیں جو حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت پر دلالت کرتی تھیں کہ یہ اونٹنی نہ تو کسی کے پیٹھ میں رہی، نہ پیٹ میں رہی، نہ نر سے پیدا ہوئی، نہ مادہ سے پیدا ہوئی، اور جس طرح عام پیدائش ہوتی ہے تدریجاً، اس طرح اس کی پیدائش بھی نہ ہوئی، بلکہ دفعتاً وہ پہاڑ کے ایک پتھر سے نکلی۔ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیتی، ایک دن قوم سمود پانی پیتے۔ جس دن اس اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہوتی تو قوم سمود کے برابر کا یہ پورا پانی پی جاتی۔ جس دن اس اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہوتی تو یہ اتنا دودھ نکالتی کہ پوری قوم سمود اس سے سیراب ہو جاتی۔ جس دن اس اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہوتی تو دوسرے جانور وغیرہ بھی پانی پینے سے باز رہتے۔ یہ نشانیاں حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت پر دلالت کرتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، فَذَرُوهَا تو تم اسے چھوڑے رکھنا، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ تاکہ یہ اللہ کی زمین سے کھائے، تم اسے قید نہ کرنا بلکہ اسے آزاد چھوڑے رکھنا تاکہ یہ گھومے پھرے اللہ کی زمین سے کھاتی رہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ اور تم اسے برائی سے نہ چھونا، اسے نقصان نہ پہنچانا، اسے تکلیف نہ دینا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اگر تم نے اسے تکلیف دی تو تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو پہلے ہی تنبیہ فرما دی کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ جو اونٹنی ہے، اگر تم نے اسے تکلیف پہنچائی تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت یاد دلائی۔ فرمایا وَاذْكُرُوا تم یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ جب اس نے بنایا تمہیں عاد کے بعد اس کا جانشین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد اس کا تمہیں خلیفہ بنایا، اس کا جانشین بنایا۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں کہ تم زمین میں سکون چین اطمینان سے رہتے ہو۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا تم بناتے تھے نرم زمین میں محلات، جب گرمیوں کے دن ہوتے تو یہ لوگ شہر کے بیچ میں ٹھنڈے محلات بناتے۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا اور پہاڑوں کو تراش کر تم مکانات بناتے ہو، یعنی جب سردیوں کے دن ہوتے تو پہاڑ کے اندر پہاڑ کو تراش کر یہ اپنے گرم مکانات بناتے۔ یہ اس کے جو آلات تھے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مہیا کی۔ فَاذْكُرُوا تو تم یاد کرو آلاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور تم نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے، یعنی جو لوگ ایمان لا رہے ہیں یا ایمان لا چکے ہیں تم انہیں بہکاؤ نہیں اور تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ ان کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے، للذین استضعفوا لمن آمن ان لوگوں سے جو کمزور تھے اور ایمان لا چکے تھے۔ قوم کے متکبر سردار وہ ایمان والوں سے جو بظاہر کمزور تھے، کیونکہ سرداروں نے قوم نے ان سے تعلق چھوڑ دیا تھا ایمان لانے کی وجہ سے، تو سردار جو ہے وہ ایمان والوں کو جو بظاہر کمزور تھے ان سے کہنے لگے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی کیا تم یقین رکھتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے اسے بہکانے کی کوشش کی۔ قالوا انہوں نے کہا، انا بما ارسل به مؤمنون بے شک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے۔ ان کا ایمان کامل ہو چکا تھا، انہوں نے کہا ہاں ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں جس کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے، حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ قال الذین استکبروا تکبر کرنے والوں نے کہا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ انہوں نے تکبر کیا، کہا تم جس پر ایمان لاتے ہو ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقۃ تو انہوں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا، اونٹنی کو نقصان پہنچایا۔ وعتوا عن امر ربہم اور اپنے رب کے حکم کے ساتھ سرکشی کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں منع کیا تھا کہ اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا، لیکن چونکہ یہ جو پانی کی باری تھی کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے ایک دن قوم سمود پانی پیے، یہ باری انہیں دشوار محسوس ہونے لگی۔ حالانکہ جس دن قوم سمود کی پانی پینے کی باری ہوتی تو یہ اگلے دن کے لیے بھی پانی بچا کے رکھتے، اور جس دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہوتی تو یہ اونٹنی کا دودھ پیا کرتے اور اس سے خوب سیراب ہو جاتے، لیکن پھر بھی انہیں یہ باری دشوار گزری۔ ایک عورت تھی صدوق نامی جو بڑی حسین و جمیل تھی، اس کی بیٹیاں بھی بڑی حسین و جمیل تھی۔
اس کے جانور اس اونٹنی کی وجہ سے متاثر ہوتے تھے، تو اس نے کدار اور مزدہ نامی شخص کو بلایا اپنے پاس اور کہا کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا، اس اونٹنی کو قتل کر دیا، تو میری جس بیٹی سے چاہو نکاح کر لینا۔ کدار اور مزدہ بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، نقصان پہنچا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا، اب دیکھو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ وقالوا، انہوں نے کہا، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، آپ لے آئیں اس عذاب کو جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر آپ رسول ہیں۔ انہوں نے کہا، بڑی دلیری سے کہا کہ جس عذاب کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں وہ عذاب ہم پر لے آئیں اگر آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ ایک دن تمہارا چہرہ زرد ہو جائے گا، دوسرے دن سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ بدھ والے دن انہوں نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا اور اتوار کی دوپہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہو گیا۔ فأخذتهم الرجفہ، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک زوردار چیخ کی آواز انہوں نے سنی جس سے ان کے کلیجے، ان کے جگر پھٹ گئے، اور پھر زلزلہ آیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ فأصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہے۔ فتولی عنہم، تو حضرت صالح ان کی طرف پھرے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں وعید سنا دی کہ تم پر اب عذاب آنے والا ہے، تو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لے کر آ گئے تھے وہ ایک جنگل میں چلے گئے۔ جب ان پر عذاب آ گیا تو پھر جو ہے حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والوں نے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کیا۔ راستے میں ان کی لاشوں کے پاس سے حضرت صالح علیہ السلام گزرے، قولا، اور فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، بے شک میں نے پہنچا دیا اپنے رب کا پیغام، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا، جو میری ڈیوٹی تھی وہ میں نے پوری کر دی۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہیں نصیحت کی، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تمہیں میری نصیحت ناپسند تھی۔ میں تو تمہیں نصیحت کرتا رہا کہ اگر تم نے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا، لیکن تم نے میری بات نہ مانی، تمہیں میری نصیحت ناپسند تھی، تو دیکھو اللہ کا عذاب تم پر واقع ہو گیا۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، اب یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب آپ کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف آپ نے ہجرت کی اور آپ سرزمین فلسطین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اترے، تو حضرت لوط علیہ السلام یہ اردن کی طرف اترے۔ اللہ نے آپ کو اہل صدوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے اور فعل بد سے روکا کرتے تھے۔ فرمایا ولوطن، اور لوط علیہ السلام، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کی طرف، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، ایسی بے حیائی کی طرف کہ تم سے پہلے جہاں میں کسی نے ایسی بے حیائی نہیں کی۔ وہ کیا بے حیائی کرتے تھے؟ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت سے عورتوں کو چھوڑ کر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یہ مردوں کے پاس جایا کرتی تھی عورتوں کو چھوڑ کر۔ یہ ان کی بری عادت ان کی کیسے لگی؟ تو ان کی عادت یہ ایسے لگی کہ ان کا جو علاقہ تھا صدوم علاقہ، یہ بڑا ہی سرسبز و شاداب علاقہ تھا، بڑا ہی خوبصورت علاقہ تھا۔ تو مسافر یہاں پہ آیا کرتے، لوگ دور دراز سے اس شہر کو دیکھنے آتے، اس شہر کے نظارے کرنے آتے۔ جب لوگ یہاں پہ آتے تو یہاں سے پھل بھی لیتے، اناج بھی لیتے، یہاں سے جو وہ کھیتیاں وغیرہ ہوتی اس کو بھی نقصان پہنچاتے۔ تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے آپس میں ایک میٹنگ بٹھائی اور کہا کہ اب ہم کیا کریں کہ مسافر یہاں پہ آنے سے رکے، اس طرح تو ہمارا اناج ختم ہو رہا ہے۔ شیطان ان کے پاس ایک جو ہے بوڑھے آدمی کی شکل میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ ایسا کرو، جب کوئی مسافر تمہارے یہاں پر آئے اور وہ تمہارے پھل وغیرہ کھانے لگے تو تم اسے سزا یہ دینا کہ تم اس کے ساتھ بدکاری کرنا، بدفعلی کرنا، تو اس طرح وہ یہاں پہ آنا چھوڑ دیں گے، تمہارا بھی کام ہو جائے گا۔ تو اب انہوں نے یہ سزا مقرر کر لی۔ اب یہ سزا انہوں نے مقرر کر لی تو پھر اس فعل میں ان کو ایسا مزہ آنے لگا کہ وہ ان کی عادت بن گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ شیطان جو ہے ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان کو بہکانے لگا
تو پھر وہ ان کی یہ عادت شمار ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فعل کی بڑی وعید بیان فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر قوم لوط والے عمل کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے۔ ایک مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو قوم لوط والا عمل کرے تو دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اتنا برا فعل ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم حد سے زیادہ بڑھنے والی قوم ہو۔ وما کان جواب قومہ، اب ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اس برے فعل سے انہیں روکنے کی کوشش کی، ان کے پاس کوئی جواب نہ بنا الا مگر ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، انہوں نے کہا کہ انہیں نکال دو تمہاری بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں۔ یہ برا فعل انہیں اتنا محبوب ہو چکا تھا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس برے فعل سے روکنے کی کوشش کی تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکالنے پر تل گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، یہ تو بڑے پاکیزہ لوگ بنتے ہیں۔ آج اگر ہم غور کریں ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ برا کام کر رہا ہو، کوئی نیک شخص اگر اسے روکنے کی کوشش کرے تو وہ نیک بندہ ہمیں برا لگنے لگتا ہے۔ جیسے کسی کے یہاں کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہو، وہاں ناچ گانے ہو، ڈانس ہو رہا ہو، تو کوئی نیک شخص، نیک آدمی، دیندار آدمی اگر وہاں جا کے بولے کہ بھائی یہ کام حرام ہے، تو لوگ اسی کو طعنہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور اسی کی بے عزتی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم بڑے نیک بن رہے ہو، جاؤ یہاں سے۔ کوئی آفس ہو، وہاں پہ رشوت کا لین دین ہو، سود کا لین دین ہو، کوئی شخص اگر روکنے کی کوشش کرے کہ بھائی سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، تو وہ شخص برا لگنے لگتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ تم بڑے نیک بنتے ہو، چھوڑو ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ تو قوم لوط نے ایسا کیا کہ وہ برا فعل انہیں محبوب لگنے لگا، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بڑے نیک بنتے ہیں، بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، انہیں اپنی بستی سے باہر نکال دو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دی انہیں، وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی زوجہ، کانت من الغابرین، وہ باقی رہنے والوں میں سے تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو زوجہ تھی وہ جن کا نام واہلہ تھا، اور وہ جو ہے دل سے ایمان لے کر نہیں آئی تھی، کفر پر ڈٹی تھی، اور اس کو جو ہے اپنی قوم کا فعل یہ پسند تھا، قوم والوں سے محبت کرتی تھی اور خیانت کرنے والی تھی، اس وجہ سے وہ بھی عذاب میں ملوث ہو گئی۔ باقی جو حضرت لوط علیہ السلام تھے اور ان کے جو گھر والے جس میں آپ کی 2 بیٹیاں شامل تھیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دے دی، اور جو آپ کی زوجہ تھی واہلہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ قوم لوط پر عذاب اس طرح آیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہلے فرشتے وہ معزز مہمان بن کے خوبصورت شکلوں میں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام تو بڑے پریشان ہو گئے کہ میری قوم کا تو حال ایسے، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میرے پاس یہاں خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں تو میری قوم تو یہاں پہ آ جائے گی۔ یہ آپ پریشانی میں تھے، آپ نے ان کو چھپا کے رکھا اور یہ سوچا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن آپ کی جو زوجہ تھی اس نے خیانت کر دی، جا کے قوم کو بتا دیا کہ ہمارے یہاں خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تو قوم کے جو اوباش لوگ تھے وہ آ گئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کے یہاں جو مہمان ہیں وہ آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم یہ جو آپ کی قوم کے لوگ ہیں ان پر عذاب نازل کرنے آئے ہیں، تو صبح ہوتے ہی آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جائیے گا۔ صبح ہوئی، حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلے اور پیچھے سے فرشتوں نے قوم پر عذاب نازل فرما دیا۔ عذاب اس طریقے سے نازل فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے اس قوم کی زمین کو اکھیڑ دیا، آسمان تک لے کے گئے، وہاں سے پھینک دیا اور پھر ان پر پتھر کی بارش ہوئی۔ آپ کی جو زوجہ تھی وہ بھی اس عذاب میں داخل ہو گئی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو تم دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ مدین یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام ہے اور ان کی بستی کا نام بھی مدین تھا۔
اس بستی کا نام مدین اس لیے ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام مدین تھا، اور یہ لوگ ان کی اولاد میں سے تھے، اس وجہ سے اس قوم کا نام مدین ہوا۔ مدین مصر سے 80 دن کی سفر کی مقدار یہ دوری پر واقع ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیٹی تھی وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دادی تھی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، فرمایا اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے اس کے سوا تمہارا کوئی معبود۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، شرک چھوڑنے کا حکم دیا، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آئی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی معجزہ لے کر آئے، لیکن کیا معجزہ لے کر آئے اس کا واضح ذکر نہیں ہے، لیکن قد جاءتکم بینۃ من ربکم کہ آئی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ بھی کوئی معجزہ لے کر آئے تھے۔ فأوفوا الکیل والمیزان، تو تم ناپ تول کو پورا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور تم کمی نہ کرو لوگوں سے ان کی اشیاء میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ شرک بت پرستی کے ساتھ دوسرے بھی گناہ میں ملوث تھی، جیسے کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، لوگوں کو ان کا مال جو ہے وہ کم کر کے دیا کرتی تھی۔ لوگوں کو مال کم کر کے دینا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ میں شامل ہے، چونکہ اس میں کسی کا حق مارنا ہوتا ہے۔ آج اگر ہم ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو چھوٹے سے چھوٹے اسٹور سے لے کر بڑی بڑی سپر مارکیٹ کے اندر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کا مال کم کر کے دیا جاتا ہے، ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہوتی ہے۔ اکثر تو بڑے اسٹور میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں تو یہ سلسلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ ناپ تول تو ہمارے سامنے ہوتا نہیں، بلکہ پیکٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں 1 kg 2 kg، وہاں سے پیکٹس اٹھائے اور جا کے جو ہے پیمنٹ کر دی۔ تو اگر آپ اسے ناپیں تو بڑی جو ہے وہ کمی بیشی ہوتی ہے، تو یہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ایک دفعہ سفر میں تھا، تو راستے میں ایک بیچنے والے کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے، اور آپ نے فرمایا کہ ناپ تول پورا کرو، چونکہ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے بروز قیامت اسے جو ہے میدان میں کھڑا کیا جائے گا، اور ایسی تپش اسے لگے گی کہ اس کا پسینہ جو اس کے کانوں تک آ جائے گا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے پڑوسی کے پاس گیا، جب میں پڑوسی کے پاس پہنچا تو اس وقت موت کے آثار اس پر ظاہر تھے، اور وہ چیخ کے کہہ رہا تھا آنکھ کے 2 پہاڑ، آنکھ کے 2 پہاڑ۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 2 پیمانے تھے، ایک سے لیتا اور ایک سے دیتا، یعنی اس نے اپنے پیمانوں میں سسٹم ایسا کیا ہوا تھا کہ ایک پیمانے سے لیتا، جس سے لیتا تو اس میں سسٹم ایسا کیا ہوا تھا کہ زیادہ مال اس کے پاس آتا، اور دوسرے پیمانے سے دیتا تو اس میں ایسا سسٹم اس نے کیا ہوا تھا کہ سامنے والے کے پاس کم مال جاتا۔ تو یہ اس نے سسٹم کیا ہوا تھا، تو موت کے وقت جو ہے اس پر پہلے ہی عذاب کے آثار اس پر ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ وہ چیخ کے کہہ رہا تھا آنکھ کے 2 پہاڑ، آنکھ کے 2 پہاڑ۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں ان ترازو کو توڑ دوں، کیا پتہ ترازو کو توڑ دوں تو اس پر عذاب میں کمی واقع ہو جائے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے ایک ترازو کو دوسرے ترازو پر مارنا شروع کیا تو اس نے روک دیا، اس نے کہا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس سے مجھے اور تکلیف ہو رہی ہے، اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ناپ تول میں کمی کرنے سے محفوظ فرمائے، لوگوں کو ان کا پورا کے پورا مال دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور ان سے فرمایا کہ تم فساد نہ کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، یعنی وہ لوگ زمین میں فساد بھی پھیلایا کرتے تھے تو انہیں فساد سے روکا گیا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور تم نہ بیٹھو ہر راستے میں توعدون کہ راہ گیروں کو تم ڈراؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یہ کرتی کہ شہر کے کنارے پر بیٹھ جاتی، جیسی تجارت کے لیے کوئی لوگ آتے تو یہ انہیں ڈراتے دھمکاتے اور ان کا مال لوٹ لیا کرتے۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور تم نہ روکو اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، جو لوگ ایمان لا چکے تھے حضرت شعیب علیہ السلام پر، یہ انہیں عبادت کرنے سے روکتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں کجی، اس میں جو ہے دین کے معاملات میں انہیں شک و شبے میں مبتلا کیا کرتے تھے۔
وَاذْكُرُوا تم یاد کرو، اذ کنتم قلیلا تم تھوڑے تھے، فکثرکم تو اس نے تمہیں کثرت دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت یاد دلانا شروع کی۔ فرمایا تم تھوڑے تھے، تم کمزور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قوت عطا کی، کثرت عطا کی۔ تم جو ہے محتاج تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں غنی کر دیا۔ تم جو ہے وہ غریب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مالدار کر دیا۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمہیں عطا کی ہے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور تم دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ یعنی پچھلی قوموں کے احوال پر غور کرو کہ انہوں نے جب نافرمانی کی، فساد پھیلایا زمین میں، تو ان کا کیسا انجام ہوا۔ ان کے انجام سے تم عبرت حاصل کرو۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ اگر ہو تم میں سے ایک گروہ، آمنوا وہ ایمان لائے، بالذی اس پر ارسلت بہ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، وطائفۃ اور دوسرا گروہ لم یؤمنوا وہ ایمان نہ لائے، یعنی تم دو گروہ میں بڑھ جاؤ، ایک گروہ وہ ایمان لے آئے اور دوسرا گروہ وہ ایمان نہ لائے، فاصبروا تو تم صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان۔ تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا کہ ایمان والوں کو عزت عطا فرمائے گا، شہرت عطا فرمائے گا، بلندیاں عطا فرمائے گا، اور جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل فرما دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْب ہم ضرور بضرور آپ کو نکال دیں گے اے شعیب، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے آپ کے ساتھ، مِنْ قَرْيَتِنَا ہماری بستی سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہیں مسلسل تبلیغ کرتے رہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کا تبلیغ کرنا انہیں پسند نہ آیا، تو انہوں نے کہا اے شعیب اگر اب آپ نے ہمیں تبلیغ کی تو ہم آپ کو ہماری بستی سے نکال دیں گے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان والے ہیں انہیں بھی ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ او لتعودن فی ملتنا یا آپ ہمارے دین میں دوبارہ لوٹ آئیں۔ انہوں نے کہا یا آپ ہمارے دین میں دوبارہ لوٹ آئیں۔ اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیا حضرت شعیب علیہ السلام پہلے ان کے دین میں داخل تھے، کہ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یا آپ ہمارے دین میں دوبارہ لوٹ آئیں۔ تو اس کے مفسرین کرام نے متعدد جواب دیے ہیں۔ فرمایا کہ اصل بات یہ تھی کہ یہ خطاب ان لوگوں سے تھا جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے، کہ وہ پہلے ان لوگوں کے دین میں داخل تھے، تو یہ خطاب ان سے تھا کہ تم ہمارے دین میں دوبارہ لوٹ آؤ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی اسی میں داخل کر دیا۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو شک و شبہ میں مبتلا کرنا چاہا کہ شعیب علیہ السلام پہلے ہمارے دین میں ہی داخل تھے، اب انہوں نے جو ہے اپنا دین بدل لیا ہے۔ یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہ پہلے چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے، آپ جو ہے آپ نے اپنا مومن ہونا، اپنا نبی ہونا پہلے ظاہر نہیں فرمایا تھا، چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، پھر آپ نے جو ہے وہ اعلان یا تبلیغ فرمائی، تو یہ لوگ سمجھے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام ہمارے دین میں داخل تھے، بعد میں انہوں نے اپنا دین بدلا ہے۔ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ حضرت شعیب نے فرمایا اگرچہ ہمیں یہ ناپسند ہو، اگرچہ تمہارا یہ جو باطل دین ہے ہمیں ناپسند ہو، پھر بھی کیا ہم تمہارے دین میں داخل ہو جائیں؟ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے ہوں گے، ان عدنا فی ملتکم اگر ہم تمہارے دین میں داخل ہو جائیں، بعد اذ نجانا اللہ منہا بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل ہوا، اللہ کا ہم پر کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمہارے باطل دین سے بچا کے رکھا ہے، اگر ہم تمہارے دین میں داخل ہو جائیں تو ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے ہوں گے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا اور ہمارے میں سے کسی کے لیے نہیں کہ وہ تمہارے دین میں لوٹے، الا مگر ان یشاء اللہ ربنا جس کے لیے ہمارا رب چاہے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے دین میں داخل ہو، لیکن جس کے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ وہ تمہارے دین میں داخل ہو جائے تو وہ تمہارے دین میں داخل ہو جائے گا، باقی چاہت کسی کی نہیں۔ وسع ربنا کل شیء علما اور ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ذرے ذرے کا علم ہے، جو چھپا ہوا ہے جو ظاہر ہے، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ علی اللہ توکلنا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا۔ توکل کے معنی کیا ہے؟ توکل کے معنی یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا اور نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دینا۔
ایسا نہیں کہ بندہ اسباب کو اختیار نہ کرے، گھر میں بیٹھ جائے کہ میں نہیں کما رہا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسباب کو اختیار کرے، نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑے۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ کی رسی کو باندھ کے توکل کروں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یا رسی کو کھول کر اللہ تعالیٰ پر توکل کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رسی کو باندھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو۔ تو توکل کا معنی یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے، نتیجہ مسبب الاسباب جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اس پر چھوڑ دیا جائے۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا، اے ہمارے رب تو فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان بالحق کی، حق کا، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تو فیصلہ فرما دے ہماری قوم کے درمیان اور ہمارے درمیان، کہ ہماری قوم سمجھ رہی ہے کہ وہ حق پر ہیں، تو فیصلہ فرما دے کہ انہیں پتہ چل جائے کہ حق پر کون ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، تو بے شک تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اب جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے، یہ کافروں نے انہیں بہکانے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے، شعیب پر ایمان لاؤ گے، تو جو ہے تمہیں ناپ تول میں کمی کرنی، ناپ تول پورا کے پورا کرنا پڑے گا، اس طرح تمہارے مال میں کمی واقع ہو جائے گی۔ لوگوں جب تم پورا کے پورا مال دو گے تو اس طرح تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ فأخذتهم الرجفہ، تو پکڑ لیا انہیں زلزلے نے۔ جب ان کی سرکشی بہت بڑھ گئی اور وہ لوگوں کو بھی بہکانے لگے تو زلزلے نے انہیں پکڑ لیا۔ فأصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہو گئے گویا کہ وہ ان گھروں میں بستے ہی نہ تھے، ان کا حال ایسا ہو گیا نام و نشان ہی ان کا مٹ گیا۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا حضرت شعیب علیہ السلام کو، کانوا هم الخاسرین، وہ ہی نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ جنہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا، اصل نقصان انہی کو ہوا، جو ایمان لے کر آئے انہیں دنیا میں بھی فائدہ ہوا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ فتولی عنہم، تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف پھرے، وقالا، اور کہا یا قومی، اے میری قوم۔ جب اس قوم پر جو ہے وہ عذاب آ گیا، وہ قوم ہلاک ہو گئی، تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کی لاشوں کے پاس گئے، وقالا، فرمایا یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، بے شک میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا، ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت کی، میری جو ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کی۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو میں کیسے افسوس کروں انکار کرنے والی قوم پہ، کفر کرنے والوں پر میں کیسے افسوس کروں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ مردے جو ہیں وہ بھی سنتے ہیں، چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے لاشوں سے خطاب فرمایا۔ اسی طرح پچھلے رکوع میں ہم نے سماعت کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی جو قوم، جو ان کی لاشیں تھیں، ان سے حضرت شعیب علیہ السلام نے خطاب فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مردے بھی سنتے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب غزوہ بدر میں کافر جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا گیا، جب ابو جہل وغیرہ کو ایک کنویں میں پھینکا جا رہا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی لاشوں سے خطاب فرمایا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے خطاب کر رہے ہیں کہ جن کے اندر تو روح ہی نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ سے معلوم ہوا کہ مردے بھی سنتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کسی نبی کو، الا مگر اخذنا اہلہا، ہم نے پکڑ لیا ان کے رہنے والوں کو، بالبأساء سختی میں، والضراء اور تکلیف میں، لعلہم یضرعون تاکہ وہ گر گرائے۔ پچھلی آیتوں میں قوم نوح، قوم سمود، قوم صالح، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تفصیلاً ذکر ہوا، ان پر عذاب کی کیفیت کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے
اجمالاً ان کا ذکر ہے اور ایک قانون بتایا جا رہا ہے جس کے تحت تمام لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی نبی کو کسی قوم کی طرف مبعوث فرمایا تو جب نبی علیہ السلام نے انہیں توحید کا پیغام دیا، شرک کو، بت پرستی کو چھوڑنے کا حکم دیا، اگر انہوں نے رسول کی تکذیب کی، نافرمانی کی، تو ایسا نہیں کہ فوراً ہی ان پر عذاب آ گیا، بلکہ پہلے انہیں مہلت دی جاتی، کبھی انہیں جو ہے وہ راحت دی جاتی، رحمتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے، ان پر جو ہے آسانیاں ہوتی، رزق کی وافر مقدار انہیں عطا کی جاتی، اولاد کی کثرت دی جاتی، قوت طاقت انہیں دی جاتی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں۔ لیکن اگر وہ ایسے بھی نہ مانتے تو پھر تنگی کے دروازے ان پر کھول دیے جاتے، یعنی کہ رزق کی کمی ہو جاتی، قحط سالی ہو جاتی، زلزلے ان پر آتے، پریشانیاں ان پر آتی، طرح طرح کی بیماریاں ان پر آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ گر گرائیں، معافی مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ ایمان نہ لاتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوتا، انہیں پہلے مہلت دی جاتی، لیکن وہ اپنی سرکشی میں بڑھ جاتے، اپنے کفر میں ڈٹ جاتے، بڑھ جاتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوتا۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے، یعنی بدحالی کی جگہ ہم نے خوشحالی دی، خوشحالی کی جگہ کبھی جو ہم بدحالی دیتے، کسی نہ کسی طرح یہ رائے راست پر آ جائیں، لیکن یہ حد سے بڑھ گئے۔ وقالوا، انہوں نے کہا، قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ یہ تکلیفیں، یہ راحت تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تکلیفیں ہمیں پہنچ رہی ہے، یہ جو زلزلے آتے ہیں، یہ جو طوفان آتا ہے، یہ قحط سالی ہوتی ہے، یہ تو ہمارے باپ داداؤں پر بھی ہوتی رہی اور کبھی انہیں راحت بھی مل جاتی، تو یہ ہمارے عمل کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو موسم کا تغیر ہے اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اس میں ہمارے عمل کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ گڑ گڑاتے، اللہ سے معافی مانگتے، لیکن انہوں نے یہ بات کہی، یہ تو ہمارے باپ داداؤں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا۔ آج ہم غور کریں تو ہمارے یہاں بھی کون سی ایسی بیماری، کون سی ایسی پریشانی جس سے ہم دوچار نہیں ہیں، ہر پریشانی جو ہے ہمیں لاحق ہے، زلزلے یہاں آتے ہیں، طوفان یہاں آتے ہیں، لیکن پھر بھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے، لیکن ہم جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سائنسی تحقیق میں لگ جاتے ہیں، اگر طوفان آنے کا ہو تو سائنسی تحقیق کی طرف لگ جاتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ اور بعض لوگ تو اتنے غافل کہ جب طوفان کا سنتے ہیں تو وہ ساحل سمندر پر پہنچ جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں جب طوفان کا خدشہ تھا، چاہیے تھا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے، لیکن اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا، وہ طوفان ٹل گیا ہم سے، تو لوگ اس کا بھی مذاق اڑانے لگ گئے، الیاذ باللہ۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت تھی کہ جب بارش آتی، بارش کے آثار ظاہر ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ زرد ہو جاتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی حضور اپنے گھر سے باہر جاتے، کبھی گھر کے اندر تشریف لاتے، آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا۔ جب بارش کے آثار ختم ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کو تسکین ملتی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بارش کے آثار ہوتے ہیں، جب بجلیاں گرجتی ہیں تو آپ کا چہرہ زرد کیوں ہو جاتا ہے، آپ فکر مند کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ آنے والا جو بادل ہے کہیں میری امت کے لیے عذاب نہ ہو۔ تو یہ بجلیوں کا گرجنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت ہو سکتی ہے۔ جب ایسا معاملہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو اس قوم نے یہ کہا، پچھلی قوموں پر جب تکلیفیں پہنچتی تو وہ کہتے یہ تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچی ہے، یہ تو موسم کا تغیر ہے، آج ہمیں تکلیف پہنچی ہے تو کل ہمیں راحت بھی پہنچے گی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو ہم نے پکڑ لیا انہیں اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے، وہ بے خوف تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر اچانک واقع ہو گیا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستی والے آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو ہم ان پر آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیتے، والارض اور زمین سے، زمین و آسمان کے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ایمان والا ہو، تقوی اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رحمت کے دروازے ان پر کھول دیتا ہے، جو ہے آسمان اور زمین سے ان پر رحمت برستی ہے۔ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے جو برے اعمال تھے ان کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہو گیا۔ افامن اہل القریٰ، کیا بستی والے بے خوف ہیں؟
ان یاتیہم باسنا، یہ کہ آئے ان پر ہمارا عذاب بیاتن رات کے وقت، وہم نائمون اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں۔ عموماً عذاب جو ہے وہ غفلت کے وقت آتا، فرمایا کہ بستی والے بے خوف ہو چکے ہیں کہ جب وہ رات کو سو رہے ہوں تو اچانک ہمارا عذاب ان پر نازل ہو جائے۔ او امن اہل القری، یا بستی والے بے خوف ہو چکے ہیں ان یاتیہم باسنا، یہ کہ آئے ان پر ہمارا عذاب ضحی وہم یلعبون، دن کے وقت جب وہ کھیل کود میں پڑے ہوں، جب وہ کھیل کود میں ہوں، غفلت میں ہوں، دوپہر کے وقت ہی اچانک ہمارا عذاب آ جائے۔ افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے صرف نقصان اٹھانے والے ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ بزرگان دین کے اگر ہم احوال پڑھیں، پورا دن ان کا نیکیوں میں گزرتا، لیکن پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں ایسا تھا کہ خشیت الہی سے ان کے جسم کا ہر عضو کانپ رہا ہوتا، ایسا اللہ کا خوف وہ رکھتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کتنے معصوم ہیں، نیک ہیں، کوئی گناہ ان سے نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے کیسا ڈرتے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے کیسا ڈرتے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہوئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور علیہ السلام نے عرض کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل تم کیوں رو رہے ہو، کس چیز نے تمہیں رلایا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے جہنم کو بنایا ہے میری آنکھوں سے آنسو خشک نہ ہوئے۔ سوچئے معصوم ہے لیکن پھر بھی اللہ کا کیسا خوف۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو مردود کر دیا، جو ہے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، تو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل رونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم کیوں روتے ہو، حالانکہ اللہ تو جانتے، پھر فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ تو عرض کی کہ اے اللہ ہم تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میری خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا۔ حضرت عمر فاروق کو آپ دیکھیں کہ آپ راتوں کو رویا کرتے، بسا اوقات روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوڑا مارا کرتے کہ لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں اور تیرا حال یہ ہے کہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو ہمارے بزرگان دین کا تو یہ حال تھا کہ پورا دن جو ہے نیکیوں میں گزارتے، لیکن پھر بھی خوف الہی ہر وقت ان پر طاری ہوتا۔ اور ہم اگر اپنے حال پر غور کریں تو ہمارا پورا دن کس طرح گزرتا ہے یہ ہم خود جانتے ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خوف خدا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اولم یہدی للذین، کیا ان لوگوں نے ہدایت نہ پائی، یرثون الارض من بعد اہلھا، جو زمین والوں کے بعد ان کے وارث ہوئے، یعنی کفار مکہ سے خطاب ہو رہا ہے۔ اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم، یہ کہ ہم پکڑ لیں انہیں ان کے گناہوں کے سبب۔ فرمایا کہ کفار قریش نے، کفار مکہ نے یہ ہدایت نہ پائی، حالانکہ ان پر احوال ظاہر ہیں پچھلی قوموں کے۔ وہ جب تجارت میں جاتے ہیں تو پچھلی قوموں کے آثار بھی وہ دیکھتے ہیں جہاں پہ ان کو عذاب ملا، تو کیا انہوں نے اس سے ہدایت حاصل نہ کی اور وہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لے؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ہم مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر تو وہ نہیں سنتے۔ جب کافر اپنے کفر میں بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو وہ نہیں سنتے۔ جب ہدایت کی باتیں ان کے پاس کی جاتی ہے تو انہیں کوئی اثر نہیں کرتی، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہوتی ہے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم نے آپ سے بیان فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ پچھلے جو واقعات بیان ہوئے، یہ ہم نے واقعات ان کے احوال آپ کے سامنے بیان فرمائے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک آئے ان کے پاس رسول روشن نشانیاں لے کر۔ یہاں سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو لوگوں کو تبلیغ فرما رہے ہیں، اگر وہ آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو پچھلی قوموں کے پاس بھی ایسا ہی ہوا کہ پچھلی قوموں کے پاس بھی رسول آئے، انہوں نے بھی رسول کی تکذیب کی، لیکن ہم نے اپنے نبیوں کو نجات عطا فرمائی، اپنے نبیوں کا ہم نے ساتھ دیا، ہم نے اپنے نبیوں کی مدد فرمائی، تو ہم آپ کی بھی مدد فرمائیں گے، اور یہ جو کفار ہیں جو سرکشی کر رہے ہیں، ہم انہیں سخت سے سخت عذاب دیں گے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل،
تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لاتے جسے پہلے جھٹلا چکے۔ فرمایا تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لاتے جس کو پہلے جھٹلا چکے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کس چیز کو پہلے جھٹلا چکے؟ تو اس کی مفسرین کرام نے متعدد تشریحات فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ عالم ارواح میں جس چیز کو وہ جھٹلا چکے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام روحوں سے خطاب فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا بلا، ہاں کیوں نہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زبان سے تو بلا کہا لیکن دل سے بلا نہیں کہا، دل سے اس کا انکار کیا۔ تو جس کا یہ پہلے انکار کر چکے ہیں تو اب بھی وہ اس کا انکار کرتے ہیں، ایمان لے کر نہیں آتے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ہلاک کرنے کے بعد، عذاب کا معائنہ کرانے کے بعد اگر ہم ان کو دوبارہ زندہ کریں تب بھی یہ انکار کریں گے اس چیز کا جسے عذاب سے پہلے یہ انکار کر رہے تھے۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کے معجزات دیکھنے سے پہلے انہوں نے جس چیز کا انکار کیا، معجزات دیکھنے کے بعد بھی اس چیز کا وہ انکار کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کی تبلیغ کے پہلے دن جس چیز کا انہوں نے انکار کیا، آخری دن تک وہ اس کا انکار کرتے رہے اور ایمان نہ لائے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی، اب وہ ایمان نہیں لا سکتے، تو بروز قیامت وہ یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو نے تو ہمارے دلوں پہ مہر لگا دی تھی، اب ہم کیسے ایمان لاتے؟ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ان کے دل پر مہر نہیں لگائی، پہلے انہیں مہلت دی، خوب ڈھیل دی۔ جب وہ اپنی سرکشی میں بھٹک گئے اور اللہ نے اپنے علم سے جان لیا کہ یہ جو ہے وہ اب ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کے دلوں پر مہر لگائی۔ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اور ہم نے ان کے اکثر کو وعدہ خلافی کرنے والا پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان کے اکثر کو نافرمان پایا۔ وعدہ خلافی کرنا، وعدے کو توڑ دینا، یہ تو کافروں کا، منافقوں کا، مشرکوں کا طریقہ ہے، مومن کی یہ شان نہیں۔ مومن جب وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ کفار یہ کیا کرتے کہ جب ان پر کوئی تکلیف پہنچتی، مصیبت پہنچتی، تو وہ وعدے کیا کرتے کہ اگر یہ تکلیف ہم سے دور ہو گئی تو ہم پکے مومن بن جائیں گے، فرما بردار بن جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی تکلیف ان سے دور ہوتی وہ پھر غفلتوں میں پڑ جاتے، کفر پر ڈٹے رہتے۔ یا یہی کرتے کہ نبی سے کہتے کہ اگر آپ نے فلاں معجزہ ہمیں دکھا دیا تو ہم ایمان لے کر آ جائیں گے، ہم قسم کھاتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ تو جب نبی معجزہ انہیں دکھا دیتے تو اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ فرمایا ہم نے ان کے اکثر کو وعدہ خلافی کرنے والا پایا اور نافرمان پایا۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور آپ کی والدہ کا نام عیارخہ بھی بعض جگہ مذکور ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے 400 سال بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال کے 700 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ نے 120 سال عمر پائی۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کی طرف۔ فرعون اصل میں ایک شخص کا نام تھا، لیکن بعد میں جو ہے مصر کے ہر بادشاہ کا لقب فرعون بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے قوم کے سرداروں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ فظلموا بہا، تو انہوں نے زیادتی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو آپ دیکھیں کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اے حبیب آپ اپنی نگاہ بصیرت سے دیکھیے کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، رب العالمین کا میں رسول ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تبلیغ کرنا شروع کی، فرعون کو جو ہے توحید کا پیغام دیا، شرک کو، بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا اور فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو فرعون آپ کو جھٹلانے لگا۔ آپ نے فرمایا حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میری شان کے لائق یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں۔ نبی ہوتے ہی وہ ہیں جو حق بات کہتے ہیں، سچ بات کہتے ہیں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم،
بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، تو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے، آپ عصا لے کے آئے، عصے سے آپ کے بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے۔ آپ اپنے ہاتھ کو جو ہے گریبان میں ڈالتے، جب نکالتے تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو جاتا، چمکدار ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو جو ہے تبلیغ کی اور توحید کا پیغام دیا، اور فرعون پر آپ کا نبی ہونا یہ ظاہر ہو گیا، تو آپ نے فرعون کو حکم دیا کہ فرعون کو حکم دیا کہ تم میرے ساتھ جو ہے بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اپنے شہر کو چھوڑ کر مصر میں آ گئے، تو ان کی جو نسل ہوتی گئی، فرعون نے انہیں جو ہے اپنا غلام بنا لیا اور طرح طرح کی خدمتیں ان سے لیا کرتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے اور ان کو آزاد کر دے۔ قال، فرعون نے کہا، ان کنت جئت بآیۃ، اگر آپ لائے ہیں کوئی نشانی، فأتی بہا، تو آپ جو ہے وہ دکھائیں مجھے اسے۔ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں اپنے دعوے میں، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو کوئی نہ کوئی معجزہ مجھے دکھائیں، کوئی نشانی دکھائیں۔ فألقى عصاه، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصے کو ڈالا، فإذا هي ثعبان مبین، تو وہ ایک ظاہر اور واضح بڑا اژدھا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصے کو ڈالا زمین پر تو ایک بہت بڑا اژدھا بن گیا، اتنا بڑا اژدھا بن گیا کہ جب اس اژدھے نے اپنا منہ کھولا تو ایک جبڑا زمین پہ تھا اور ایک جبڑا فرعون کے محلات کی دیوار پر تھا، دونوں جبڑوں کے درمیان 120 فیٹ کا فاصلہ تھا۔ فرعون یہ دیکھ کر بڑا گھبرایا، وہ اژدھا جب فرعون کے قریب جانے لگا، فرعون وہاں سے بھاگ گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالا اور نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن چمکدار ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنا ہاتھ دکھایا اور فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ فرعون نے کہا یہ آپ کا ہاتھ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالا اور جب نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن اور چمکدار ہو گیا۔ یہ معجزات فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ معجزات دکھائے، وہاں پہ فرعون کی قوم کے سردار بھی موجود تھے، دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ قال الملأ من قوم فرعون، تو فرعون کی قوم کے سردار کہنے لگے، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑے ماہر جادوگر لگتے ہیں۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ بڑے بڑے ماہر جادوگروں کا دور تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا تو یہ سمجھے کہ یہ بھی جو ہے وہ جادو ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جیسا دور ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو ایسے معجزات بھی عطا فرماتا تاکہ اس دور کے جو لوگ ہیں وہ اس سے عاجز آ جائیں۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ میجیکیشنز کا دور تھا، جادوگروں کا دور تھا، بڑے ماہر جادوگر وہاں پائے جاتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ بڑے بڑے جادوگر جو ہیں وہ بھی حیران ہو گئے، وہ بھی عاجز آ گئے، اور وہ سمجھ گئے کہ کسی عام بشر میں یہ طاقت نہیں ہے اور یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ تو جو لے کر آئے ہیں وہ معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ میڈیکیشنز کا دور تھا، بڑے بڑے ماہر طبیب وہاں پائے جاتے تھے اور جو ہے بڑے بڑے مرضوں کا وہ علاج کر لیا کرتے تھے، لیکن کوڑی کے مریض کا علاج ان کے پاس نہ تھا اور مادرزاد اندھے کا ان کے پاس علاج نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ کوڑی کے مرضوں کو شفا دیتے، مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے، مردے کو زندہ کر دیتے اللہ کے حکم سے۔ تو اس طرح ان کی قوم کے لوگ عاجز آ کر وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہ فصیح و بلیغ عربی بولنے والوں کا دور تھا، شعراء کا دور تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا اور وہ شعراء فصاح بلغا دیکھ کے حیران ہو گئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے ایسا کلام ہے جو اس نے ہمیں عاجز کر دیا اور یہ رسول ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا، یہ ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جس سے پوری قوم جو ہے جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے وہ عاجز آ گئے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، وہ چاہتے ہیں یہ کہ وہ نکال دے تمہیں تمہاری زمین سے۔
فرعون جو ہے اپنے سرداروں سے کہنے لگا یہ جو حضرت موسیٰ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں، فماذا تأمرون، تو تمہارا کیا مشورہ ہے، ہم کیا کریں؟ قولوا، تو انہوں نے کہا ارجہ، آپ چھوڑ دیں انہیں، وأخاہ، اور ان کے بھائی کو، وأرسل فی المدائن حاشرین، اور آپ بھیج دیں شہر میں جمع کرنے والوں کو، یأتوک بکل ساحر علیم، وہ لے آئے ماہر جادوگروں کو۔ سرداروں نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو کچھ عرصے تک چھوڑے رکھیں، اور شہر میں ماہر بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کرنے والوں کو بھیج دیں کہ وہ بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو لے کے آئیں، تو پھر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقابلہ کرائیں اور وہ جادوگر جو ہے وہ حضرت موسیٰ پر غالب آ جائیں۔ وجاء السحرۃ فرعون، جب جادوگر آئے فرعون کے پاس، فرعون نے اپنے درباریوں کو بھیج دیا کہ بڑے بڑے جادوگروں کو لے کر آؤ۔ جب جادوگر آئے فرعون کے پاس، قولوا، انہوں نے کہا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، ہمارے لیے کیا اجر ہے، کیا وظیفہ ہے اگر ہم غالب آ جائیں۔ فرعون ان کی کانفیڈنس کو دیکھ کے بڑا جو ہے مطمئن ہوا اور بڑا خوش ہوا۔ قال نعم، اس نے کہا ہاں تمہارے لیے ضرور اجر بھی ہے، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، میں تمہیں اپنا مقرب بندہ بنا لوں گا۔ قولوا یا موسیٰ، اب جب جو ہے وہ میدان لگایا گیا، میدان سجایا گیا، مقابلہ شروع ہوا۔ قولوا، جادوگروں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملکین، آپ ڈالنے والے ہو جائیں یا ہم پہلے ڈالیں۔ انہوں نے کہا ہم پہلے اپنا جادو دکھائیں یا آپ اپنا معجزہ دکھائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم پہلے اپنا جادو دکھاؤ۔ قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو، تم جو دکھانا چاہتے ہو وہ دکھاؤ۔ مفسرین کرام یہاں فرماتے ہیں چونکہ یہ بات جو انہوں نے کی اے موسیٰ یا تو آپ پہلے دکھائیں یا ہم دکھاتے ہیں، یہ انہوں نے ادب کی وجہ سے کہی، تو ایک نبی کے ادب کا انہیں یہ صلہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دکھاؤ جو تم دکھانا چاہتے ہو۔ فلما القوا، تو انہوں نے ڈالا، سحروا اعین الناس، تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، واسترہبوہم، اور انہیں خوف زدہ کر دیا، وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جادوگر تھے، ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی، اور وہ 300 اونٹوں پر سامان لے کر آئے تھے۔ سامان یہ تھا کہ وہ رسیاں لے کر آئے تھے۔ جب انہوں نے رسیاں ڈالی تو رسیاں ہی رہی، لیکن انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، نظر بند کر دیا انہیں، اور وہ میدان میں پورے کے پورے انہیں سانپ نظر آنے لگے، اور وہ قوم جو ہے وہ ڈرنے لگی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی عصاک، اب آپ اپنے عصے کو ڈالیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصے کو ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ ان کی بناوٹی چیزوں کو نگلنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ عصا اژدھا بن گیا، اور وہ جو ان کی بناوٹی چیزیں تھیں جو بظاہر سانپ نظر آ رہے تھے ان سب کو نگلنے لگا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، تو حق ثابت ہو گیا، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ عمل کر رہے تھے وہ سارا کے سارا باطل ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ ہم جو کر رہے تھے وہ تو جادو تھا، لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا یہ جادو نہیں ہے، کسی عام بشر میں ایسی طاقت نہیں ہے وہ کہ ایسا جادو کرے، بلکہ یہ تو یقیناً معجزہ ہے۔ اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ حق کہتے ہیں۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، تو حضرت موسیٰ غالب آ گئے اور وہ جو تھے جادوگر وہ ذلیل ہو کر پلٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو فوراً کے فوراً وہ سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر گئے۔ قولوا، انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین پر، ہم تمام جہاں والوں کے پالنے والے پر رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ رب موسیٰ و ہارون، اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ قال فرعون نے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، تم ایمان لائے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے کر آ گئے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، بے شک یہ تم نے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے اس شہر کے اندر۔ لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم شہر کے لوگوں کو یہاں سے نکال دو۔ فرعون کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ یہ تمہارے استاد ہیں اور تم سب ان کے شاگرد ہو، اور تم سب نے مل کر شہر والوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے کہ تم ان شہر والوں کو یہاں سے نکال دو اور اس شہر پر تم قابض ہو جاؤ۔
فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لوگے۔ فرعون نے کہا کہ ان قریب تم جان لوگے کہ میں تمہیں کیسی سزا دیتا ہوں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ من خلاف، میں ایک طرف کے تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا اور دوسری طرف کے تمہارے جو ہے وہ ٹانگ کاٹ دوں گا۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا۔ اتنی سخت سزا فرعون نے مقرر کی، کہا میں ایک طرف کے ہاتھ ایک طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سولی چڑھانے والا یہ فرعون ہی تھا۔ قالوا، انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم ہمارے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ ان کا ایمان ایسا کامل ہو گیا کہ فرعون نے جو ہے اتنی بڑی دھمکی دی، لیکن اس دھمکی کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ہم تو اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، کہ تجھے ہماری طرف سے یہی بات بری لگی نا کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے کر آ گئے جب وہ ہمارے سامنے ظاہر ہوئی، کہ جب رب کی نشانی ہمارے سامنے ظاہر ہوئی ہم سمجھ گئے کہ یہ معجزہ ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں، تو ہم اس پر ایمان لے کر آ گئے، تجھے یہی ہماری طرف سے بات بری لگی نا۔ ربنا، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبراً، ہم پر صبر کو انڈھیل دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں حالت اسلام میں اٹھا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، ہم ایمان لے کر آئے ہیں، کامل مومن ہو گئے ہیں، اور فرعون کا ہمیں کچھ خوف نہیں ہے، اب تو ہمیں جو ہے وہ مسلمان ایمان کی حالت میں اٹھا۔ آئیے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب تو ہم پر صبر کو انڈیل دے اور ہمیں حالت اسلام میں اٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درس قرآن میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ایسے اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك وكرمك يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے مالک و مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری پوشیدہ سابقہ موجودہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا
فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، تیرے اور تیرے حبیب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، تیرے اور تیرے حبیب کی ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کو محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین عبادت کا شوق عطا فرما، عبادت میں خشوع خضوع عطا فرما، 5 وقتہ با جماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہر قسم کے گناہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، بغض، عداوت، برے اخلاق سے ہم سب کو محفوظ فرما، تقوی، پرہیزگاری، توکل، اخلاص، یقین کامل کی نعمت عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے ظاہر سے بڑھ کر ہمارے باطن کو پاک فرما، برے تخیلات، برے تفکرات سے ہم سب کو محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین محبوب علیہ السلام نے جس خیر کا سوال کیا وہ خیر ہمیں عطا فرما، جس شر سے پناہ مانگی اس سے پناہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرما، حضور علیہ السلام کی محبت میں جینا، حضور کی محبت میں مرنا نصیب فرما، اپنا سب کچھ حضور علیہ السلام پر قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں جرأت و بہادری عطا فرما، سعادت کی زندگی، شہادت کی موت عطا فرما، جذبہ جہاد، شوق شہادت عطا فرما، یا ارحم الراحمین جو درس ہوا یا ارحم الراحمین اسے اپنے حبیب کے صدقے قبول و منظور فرما، یا ارحم الراحمین اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، نذرانتاً، محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، آپ علیہ السلام کے وسیلے سے تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تبع تابعین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، فاعل الخیرات، کاشف الکربات سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، آپ علیہ السلام کے والدین کریمین، طیبین، طاہرین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، آپ علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، آپ علیہ السلام کے تمام شہزادے شہزادیاں بالخصوص سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، ساجدہ، زاہدہ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، شہداء احد و بدر و حنین و کربلا کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، بالخصوص پیروں کے پیر، دستگیر، روشن ضمیر، تیری عطاؤں سے ہماری لاج رکھنے والے، ہمیں ٹھوکر سے بچانے والے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، یا ارحم الراحمین واسطہ حضور غوث پاک ہم سب کی پریشانیوں مشکلات کو دور فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، یا ارحم الراحمین حضور غوث پاک کے وسیلے سے تمام اولیاء کرام شرقاً، غرباً، شمالاً، جنوباً جو آرام فرمائے سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، عبداللہ شاہ غازی، قطب عالم شاہ بخاری، سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی، فاضل شاہ بابا، نوری شاہ بابا، کوثر شاہ بابا، دولہ شاہ سبزواری، یا ارحم الراحمین جتنے بزرگان دین کے مزار پر حاضری ہوئی سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، آج کے جن بزرگان دین کا عرس ہے انہیں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، اس مہینے میں جن بزرگان دین کے اعراس ہیں انہیں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، تمام علماء، مشائخ، اعلیٰ حضرت کے خلفاء، قاری مسلم الدین صدیقی پیر طریقت، رہبر سید شاہ عطا اللہ قادری، مفتی اختر خان رحمہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، بالخصوص امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، یا ارحم الراحمین امیر المجاہدین کے درجات کو بلند فرما، یا ارحم الراحمین واسطہ امیر المجاہدین کا ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی ناموس کا پہرےدار بنا، حضور علیہ السلام کی ناموس پر اپنا تن، من، دن سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین اس کا ثواب تمام مسلمین، مسلمات، مؤمنین، مؤمنات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، پچھلے سالوں میں جو درس قرآن میں موجود ہوتے تھے اس سال نہیں ہیں انہیں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما،
حاضرین محفل میں سے جن کے عزیز و اقارب والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا فانی سے کچھ فرما گئے انہیں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہمیں ہمارے مرحومین کو قبر میں دیدار مصطفیٰ عطا فرما، حشر میں شفاعت مصطفیٰ عطا فرما، جنت میں رفاقت مصطفیٰ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو بار بار مکۃ المکرمہ، مدینہ المنورہ، بغداد معلیٰ اور مقدس مقامات کی پرکیف حاضری نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو عظیم و شاندار نور خیر والی رہائی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین تحریک لبیک پاکستان کو شاندار کامیابی، عروج، فتح کا جھنڈا نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین جو اس تحریک کو دبانا چاہتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، انہیں نیست و نابود فرما، تباہ و برباد فرما، عبرت کا نشان بنا۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین جو وعدہ کیا گیا ہے تحریک لبیک پاکستان سے، یا ارحم الراحمین ان وعدہ کرنے والوں کو وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین مالک و مولا غازی تنویر قادری ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرما۔ کشمیر، فلسطین، شام، برما کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین مسلمانوں کو عروج عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ یا ارحم الراحمین جو دعا مانگی قبول فرما، جو دعا نہ مانگ سکے ہمارے دلوں میں ہے تو بہتر جانتا ہے میرے مولا، اسے بھی قبول و منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بالحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔